السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف۔ آج ہم اردو ادب سے متعلق ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے اصناف ادب کی تعریفات کے بارے میں کچھ بات کی تھی، جس میں کچھ شعری جو یو جی سی نیٹ کا جو سلیبس ہے اس کے جو 10واں یونٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے شعری اصناف کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جہاں تک بات کی تھی آج اس سے آگے بات کریں گے، مصمت کی تعریف آج ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئے ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اسے استفادہ کر سکیں، ٹھیک ہے دوستو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مصمت کی تعریف۔ مصمت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے پیروئی ہوئی یا جڑی ہوئی چیزیں۔ جو ایک چیز دوسرے سے جڑ جاتی ہے تو وہ جڑی ہوئی چیزیں، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ تو عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پیروئی ہوئی یا جڑی ہوئی چیز۔ مصمت صنائع لفظی بھی ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ جب شاعر کسی شعر میں اصل قافیے کے علاوہ 3 مسجع یا ہم وزن فقرے یا قافیے مزید نظم کرے تو اسے صنعت مصمت کہتے ہیں۔ تو یہ ایک تو صنعت کی بھی قسم ہے، لیکن ہمیں یہاں شعری صنف سے بحث ہے۔ تو اصطلاح شعر میں مصمت کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شعر میں اس سے مراد وہ نظم ہے جس کا ہر بند ایک مقررہ تعداد کے مصروں پہ مشتمل ہو۔ مصمت وہ نظم جس کا ہر بند ایک مقررہ تعداد کے مصروں پر مشتمل ہو، تو ایسے نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصمت کہتے ہیں۔ اس کے ایک بند میں 3 مصرے سے لے کر کے 10 مصرے تک ہو سکتے ہیں، 3 مصرے بھی ہو سکتے ہیں، 4 5 اس طرح سے لے کر کے 10 مصرے تک ہو سکتے ہیں۔ اس طرح مصروں کی گنتی کے لحاظ سے کہ بھائی ایک بند میں کتنے مصرے ہیں، اس گنتی کے لحاظ سے مصمت کی 8 قسمیں بنتی ہیں، جن میں سے 4 تو بہت ہی مشہور ہیں، جیسے مثلث، 3 ہوگا تو مثلث، 4 ہوگا مربع، 5 ہوگا مخمس، 6 ہوگا مسدس۔ عام طور پہ مستعمل ہیں، یا ہم اسے کہہ لیں کہ 4 قسمیں مثلث، مربع، مخمس اور مسدس عام طور پہ مشتمل ہیں، یہ چاروں اس میں شامل ہیں، یعنی جن کا ہر بند بالترتیب 3 4 5 اور 6 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، تو یہ مصمت ہوا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھیں گے تو مصمس کے بعد جو آپ کو مسدس کے بعد مصبع، مثمن، معشر وغیرہ بھی 10 مصرے تک کی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، مصمت کی ایک مثال دیکھیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور نظم مد و جزر اسلام مسدس میں، جو مسدس حالی کے نام سے ہے، موسوم ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کے شرحافاق شکوہ جواب شکوہ، یہ بھی مسدس کی حیت میں ہے نا۔ تو مسدس کی جو حیت میں ہے وہ مصمت بھی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر 6 مصرے ہوتے ہیں، ہے نا۔ مصمت کی تعریف میں یہ شامل ہے۔ تو بیشتر مصرے بھی اسی حیت میں لکھے گئے ہیں۔ حالی کے مسدس کے چند اشعار دیکھیں، ٹھیک ہے، چونکہ ابھی بات آئی کہ 3 4 5 6 مصرے والے بھی کیا ہوتے ہیں، یہ مصمت کی تعریف میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس کا حالی کے مسدس کی چند اشعار۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ اشعار جو ہیں یہ مسدس کی حیت میں ہیں اور مصمت کی تعریف میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مثمن۔ اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں۔ پہلے بند کے تمام مصروں کا ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا ضروری ہے۔ پہلے بند کے بعد کے ہر بند کے پہلے 7، پہلے بند کے جتنے بھی پہلے بند کے تمام مصرے کیا ہوں گے؟ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے۔ پہلے بند کے تمام مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا ضروری ہے۔ جو دوسرے بند ہوں گے 8 اشعار کے، ان میں سے ہر بند کے 7، پہلے 7، اور بعض صورتوں میں 6 مصرے الگ قافیہ میں ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ الگ قافیہ میں 7 مصرے یا 6 مصرے الگ قافیہ میں ہوں گے، اور آخر کا 1 یا 2 مصرع پہلے بند کے قافیہ اور ردیف کی پابندی کرتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور آخر کا جو ہے پہلے بند کے، یعنی اگر
ہر بند کے پہلے 7 مصرے جو ہیں کسی اور بند میں ہے تو آخر والا مصرع پہلے بند کی پابندی میں ہوگا. اگر 6 مصرے الگ قافیے میں ہیں تو لاسٹ کے 2 مصرے جو ہیں یہ جو ہے پہلے بند کے قافیے اور ردیف کی پابند ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے مسمن کی پیروی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال میں نے نہیں لی ہے، اس کی تعریفات سمجھ لیں بس. اسی طرح سے گیت جو ہے ہندی الاصل صنف شاعری ہے. اردو میں گیت ہندی بحروں میں ہی لکھے جاتے ہیں. اردو میں جو گیت لکھے جاتے ہیں، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جو ہم گیت لکھتے ہیں وہ کس بحر میں لکھتے ہیں، تو گیت لکھنے کے لیے ہندی بحروں کا ہی استعمال ہوتا ہے. نظم کی طرح گیت میں بھی کسی موضوع کی پابندی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کس موضوع کو پیش کریں. کسی بھی موضوع کو گیت میں پیش کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے گیت پڑھنے کے نہیں سننے کی چیز ہے، اسی لیے نظموں کے مقابلے میں گیت گائے زیادہ جاتے ہیں. گیت دیکھے نہیں بلکہ گائے جاتے ہیں. تو ہندی الاصل صنف ہے. یہ کیا ہے؟ ہندی الاصل صنف ہے. یہ بھی دھیان رکھنے، گیت جو ہے ہندی الاصل صنف ہے. اس کے بعد دیکھیں چہار بیت کی تعریف. چہار بیت جس میں 4 بیت یعنی 4 مصروں والے بند کی لمبی نظم. چہار بیت کے معنی 4 بیت یعنی 4 مصرے والے جو کلام ہوتے ہیں ان کو ہم چہار بیت کہتے ہیں. تو چہار بیت جس میں 4 بیت یعنی 4 مصروں والے بند کی لمبی نظم کی شکل میں ہوتی ہے یا لمبی نظم ہوتی ہے جس کو فنکار پیش کرتے ہیں. ہاں، یہ تھوڑا سا جو ہے لفظی جو ہے لکھنے میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے نا. بہرحال آپ اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر لیں گے، اس کی تعریف کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے. پڑھنے میں صحیح سے بن نہیں پا رہا ہے. ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ چہار بیت جس میں 4 بیت ہوتے ہیں یعنی 4 مصرے ہے نا، ایسے نظم کو ہم چہار بیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 بیت میں ہر صنف کی شاعری. اب یہ دیکھیں جو اس میں اہم بات ہے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ چہار بیت بمانا 4 بیت یعنی 4 مصروں والے کلام ہوتے ہیں. اس میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں. یہ مین پوائنٹس، آپ پوائنٹس نوٹ کریں، الفاظ کو آپ خود ہی کر لیں گے ہے نا. 4 بیت میں ہر صنف کی شاعری دف کے مختلف راگوں میں گائی جاتی ہے. اس کے دف کے مختلف راگوں میں ادا کی جاتی ہے. دف بجا کر کے ہم اسے ادا کرتے ہیں. اچھا، اس میں کون کون سے کیا نام ہے صنف پیش کی جا سکتے ہیں؟ حمد ہے، نعت ہے، حزل، نعت پاک ہے، حزل یعنی مزاحیہ شاعری، عشق و محبت اس فن کے مشہور اصناف ہیں. یعنی اس طرح کی جو شاعری اس میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چہار بیت جو ہے، دوسری بات یہ کہ چہار بیت جو ہے یہ ملک فارس سے افغانستان کے راستے، یعنی ملک فارس کی سے یہ افغانستان کے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا ہے. تو افغانستان کے راستے ہندوستان آیا. اوریجنلی یہ کہاں سے آیا؟ ملک فارس سے، یعنی فارسی صنف شاعری سے یہ یہاں آیا ہے. اور اکثر اسے فوجی گایا کرتے تھے چونکہ 4 بیت چھوٹے سے ہوتے تھے، 4 اشعار پر مشتمل. ہاں، پیش کیا جاتا تھا اس کے اندر. اس فن کے موجودہ علاقے مرکزی علاقہ جات بھوپال، ٹونک، رامپور، امروہہ، چندہ پور وغیرہ ہیں. اس علاقے میں اس فن کے کلام زیادہ کہے جاتے ہیں یا پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قدیم دور میں اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ قدیم دور میں قبائل کے پس منظر اور ان کی طاقت کو مقابلتاً پیش کرنے کے کام آتا تھا. یہ چہار بیت جو ہے قبائلی زیادہ یوز کرتے تھے. اس میں اپنے قبائل سے متعلق فخر و مباحات یا اپنے قبائل کے مقابلے دوسرے قبیلے کے مقابلے میں اپنے قبیلوں کی طاقت کو دکھانا، اس طرح کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے چہار بیت کا استعمال کیا جاتا تھا. اور قبائلی زیادہ اس کو گنگناتے تھے اور پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اسے دھیان رکھنے کی چیز ہے. اسی لیے بھارت میں اسے پٹھانی لوک گیت کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ بھارت میں اسے پٹھانی لوک گیت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. اس کا ابتدائی دور جو ہے سن عیسوی میں 7ویں صدی عیسوی ہے. کیا ہے؟ 7ویں صدی عیسوی میں اس کی ابتدا ہوئی. عرب کے علاقے میں یہ رہا. عرب میں یہ جو ہے کافی رائج تھا. اس دور میں اس کا نام کیا تھا؟ رجیز یا رجز. عربی ادب کے اندر یہ رجز کا ورڈ آتا ہے. جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو وہ رجز کرتے تھے، اپنے قبیلے کے فخر و مباحہ کر کے اپنے دشمن کو للکارتے تھے. تو یہ رجز کہلاتا تھا. تو یہ 4 مصرے کا ہوتا تھا. وہیں سے یہ رجز جو ہے چہار بیت ہو کر کے ہمارے یہاں آیا اردو ادب میں. ٹھیک ہے، فارسی ادب کے راستے سے. یعنی پہلے فارسی ادب میں آیا، فارسی ادب سے اردو ادب میں. لفظ چہار بیت فارسی زبان سے ماخوذ ہے جس کا معنی 4 مصرے کے ہیں. ایک ایسی نظم جو طویل ہو اور 4 بیت پہ مشتمل ہو. یہ بالکل پرفیکٹ تعریف اس کی یہاں آ گئی. ٹھیک ہے، چونکہ نیٹ سے اور کئی جگہ سے کی جاتی ہے تو کبھی جو ہے چیزیں لینے میں یا تو ارینج نہیں کر پاتے ہیں یا دھیان نہیں جا پاتا ادھر، تو اس لیے کبھی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، اس نظم کو دف بجانے والے سنگیت کے ساتھ گلوکار گاتے ہیں. یعنی نظم
یعنی گلوکار یعنی نظم پڑھنے والے دف بجا بجا کر کے اسے گاتے رہتے ہیں اور اپنے قبیلے کے فخر و مباحت کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور فوجیوں کو یا جو ان کے قبیلے کے جو بہادر ہوتے ہیں ان کو حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. تو یہ چہار بیت ہے، اس کا مقصد ہے. یہ چیزیں یہاں آ گئی. آگے دیکھیے ہائیکو. ہائیکو جو ہے یہ قدیم جاپانی صنف ہے. یہ دھیان رکھیں گے، یہ پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی کہ کون سی صنف سخن ہے اور کس زبان کی ہے. یہ جاپانی صنف ہے ایک، لیکن یہ انگریزی کے توسط سے اردو میں آئی ہے. کہاں سے؟ انگریزی کے توسط سے اردو میں آئی ہے. یہ صرف 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 مصرے. اس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ تینوں مصرے کے اندر صرف 17 ارکان ہوں. ارکان کا مطلب ہوتا ہے سلیبل، ساؤنڈ ہے نا، جہاں پہ ہم بولتے ہیں تو ایک ورڈ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس طرح کے جو ساؤنڈ ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ صرف اس کے اندر 13 ارکان ہو، 17 ارکان ہو. 17 ارکان اور ان کی ترتیب بھی یہ ہو 5 7 5، اور بعضوں نے اس کی ترتیب بتائی ہے 4 8 5. اس ترتیب سے سلیبل جو ہے ہوں، یعنی 17 ارکان ہوں، اور 3 مصرے کے اندر 17 ارکان ہوں، اور اسی کے اندر اپنی بات کہی جائے. تو اس کو ہم ہائیکو کہتے ہیں. ہمیں اس میں یاد رکھنے کی بس یہ ضرورت ہے کہ جاپانی صنف سخن ہے، انگریزی کے توسط سے آیا. اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جملے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 17 ارکان ہوتے ہیں بس. باقی اس سے اور کیا پوچھ سکتے ہیں وہ. ترائلے، یہ فرانسیسی شاعری کے صنف سخن ہے. دیکھ لیجئے یہ فرانسیسی شاعری. تو ترائلے فرانسیسی اور ہائیکو جاپانی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک طرح کا بند ہے، اور ایک ہی بند میں نظم مکمل ہو جاتی ہے. بس ایک بند ہوتے ہیں اس کے اندر. ترائلے میں ترائلے صرف 8 مصروں پر مشتمل ہو سکتے ہیں، مشتمل نظم ہوتی ہے. کتنے پہ؟ 8 مصروں پہ مشتمل نظم ہوتی ہے، اور اس میں صرف 2 قافیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ایک خاص ترتیب سے استعمال کیے جاتے ہیں. 2 قافیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ثلاثی. یہ میں نے اس کی وہ ترتیب وغیرہ کافی تفصیلی ہے، وہ اتنا پوچھیں گے نہیں، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. بس صرف یہ دیکھا کہ 2 قافیے ہوتے ہیں، 8 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور فرانسیسی شاعری سے یہ مشہور صنف سخن ہے بس. ہاں اچھا. ثلاثی کو مثلث اور تثلیث بھی کہتے ہیں. یہ تین مصروں پر مشتمل ایک صنف سخن ہے. تو ثلاثی جیسا کہ عربی کا ورڈ ہے، ثلاثی، مثلث، تثلیث، یہ تینوں اس کا نام ہے. یہ 3 مصروں پر مشتمل ایک صنف سخن ہے جس کے تینوں مصر برابر ہوتے ہیں. ہاں البتہ کبھی پہلا اور دوسرا، تو کبھی پہلا اور تیسرا، اور کبھی تینوں مصر ہم قافیہ ہوتے ہیں. دیکھ لیجیے ثلاثی کے اندر کیا بتایا ہے. تینوں مصرے برابر ہوتے ہیں، لیکن کبھی پہلا اور دوسرا قافیہ جو ہے ہم قافیہ ہوگا، لیکن کبھی پہلا اور تیسرا ہے نا، اور کبھی تینوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور تینوں مل کر کے ایک اکائی بناتے ہیں یا بنتے ہیں، اور اسی کو مثلث کہتے ہیں. اس مثلث میں ایک مکمل مفہوم کو ادا کیا جاتا ہے بس 3 مصرے کے اندر. البتہ کبھی کئی 3 مصروں کی اکائیاں مل کر بھی مثلث ہوتی ہیں. تو کبھی 3 مصرے مل کر کے ایک مثلث ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی 3 مصروں کی اکائیاں مل کر کے ایک مثلث بناتی ہیں. اس میں دیکھ لیں حمایت علی شاعر، اجنبی اجتبا رضوی اور مشتاق جاوید وغیرہ ثلاثی کو شعراء گزرے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں تبصرہ کی تعریف. تبصرہ نگاری اردو ادب کی جدید صنف. یہ آپ کو شاعری سے نہیں، یہ آپ کو نثری صنف سے بات آ رہی ہے کہ نثر کی جو صنف ہیں ان میں. تو تبصرہ نگاری کیا؟ تبصرہ نگاری اردو ادب کی جدید ترین صنف میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے کسی کتاب کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرائی جاتی ہے. اردو میں دیگر کئی اصناف کی طرح یہ بھی کہاں سے؟ انگریزی ادب سے آیا. تو اب یہ ہے کہ بھائی تبصرہ جو ہے اردو زبان میں کہاں سے آیا ہے؟ انگریزی ادب سے اردو میں آیا ہے. ٹھیک. جس طرح سے اور بھی کئی صنف جو ہے انگریزی کے واسطے، انگریزی کے ذریعے اردو میں آئی ہیں. اردو میں بھی اخبارات اور رسائل کے اشاعت کے ساتھ ساتھ کتابوں پر تبصرہ کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. حالانکہ اس سے قبل اردو میں تقریض اور دیباچے وغیرہ کی روایت رہی ہے. اردو میں کیا ہوتا تھا؟ تقریض ہوتی تھی یا دیباچے ہوتے تھے. البتہ تقریض اور دیباچے میں فرق اور تبصرے میں فرق کیا ہے؟ تقریض، دیباچے اور تبصرے میں فرق یہ ہے کہ تقریض یا دیباچہ جو ہوتا ہے وہ کتاب کے اندر شامل ہوتا ہے. جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر وہ جو تقریض اور دیباچے ہوتے ہیں اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے، جس میں کتاب کے موضوع اور مصنف کے بارے میں تشریح و توضیح تو ہوتی ہے، لیکن عموماً اس کے اندر جو کتاب کے کمزور پہلو ہوتے ہیں وہ نہیں بیان کیے جاتے ہیں، ان سے تھوڑا سا اغماض کیا جاتا ہے، نظر چڑھایا جاتا ہے یا اسے اگنور کیا جاتا ہے. ہاں جبکہ تبصرہ
تبصرہ کتاب کی اشاعت کے بعد تحریر کیا جاتا ہے، کتاب کے اندر جو ہے شامل نہیں ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے اوپر تبصرہ جو وہ کتاب سے کے باہر الگ سے شائع کیا جاتا ہے تاکہ عام قاری کو کتاب کے بارے میں تفصیلی معلومات ہو سکے۔ ہاں، اچھا تبصرہ وہی ہوتا ہے جو قاری کو یہ بتا سکے کہ کتاب کس حد تک اس کی ضرورت کی چیز ہے نا۔ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ کسی تصنیف، کلام یا واقعہ کے متعلق سرسری طور پہ بحث و مباحثہ کے لیے جو رائے کا اظہار کیا جاتا ہے اسے تبصرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی کتاب کے جوہر کا پتہ لگانا اور اسے اجمال یا تفصیل کے ساتھ پیش کرنا، اور جو کچھ کہا جائے اس سے کتاب کے اہم ترین خصوصیتیں واضح ہو جائیں۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے تنقید کا۔ ہاں، لیکن ضروری یہ ہے کہ تبصرہ کی بنیادی شرط کیا ہے؟ کتاب کا راست اور ذاتی مطالعہ۔ اگر کتاب کو آپ نے راست طور پہ پڑھا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کیا، تو آپ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ کما حق وہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے رپورٹاز ہماری ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس نے ترقی پسند تحریک کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ عروج حاصل کیا، اس نے بھی ترقی کی۔ یہ وہی صنف ہے جسے انگریزی میں ہم رپورٹیج کہتے ہیں، تو رپورٹیج انگریزی میں ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی انگریزی کی صنف اور وہاں سے جو ہے انگریزی ادب سے ہی ہمارے پاس آئی ہے۔ لیکن رپورتاز جو ہے اسی لفظ کا فرانسیسی تلفظ ہے، فرانسیسی میں رپورتاز کہتے ہیں، یہ فرانسیسی تلفظ ہے، ٹھیک ہے۔ رپورتاز کا جو تلفظ ہے یہ فرانسیسی تلفظ ہے۔ آگے، کسی واقعے کی خبر یا رپورٹ اس طرح تیار کی جائے، یہ ہوتا کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ رپورٹاز کی ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہوئی ہے۔ رپورٹاز جو ہے آپ کو انگریزی ادب میں اس کو ہم رپورٹیج کہتے ہیں، لیکن یہ خود جو رپورٹیج کا ورڈ ہے، یہ ورڈ جو ہے فرانسیسی تلفظ ہے۔ رپورٹیج جو ہے ایک ادب کے طور پہ، صنف ادب کے طور پہ انگریزی میں مستعمل ہوتا ہے، انگریزی سے ہمارے پاس آیا، لیکن لفظ رپورٹیج جو ہے یہ فرانسیسی تلفظ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، کسی واقعے کی خبر یا رپورٹ اس طرح تیار کی جائے کہ اس میں افسانے، واقعہ یا رپورٹ ایک سادے انداز میں پیش کیا جائے تو وہ واقعہ یا رپورٹ ہے، لیکن اس کے اندر اگر ادبیت جھلکنے لگے، ادبی پیرائی میں اگر اسے پیش کیا جانے لگے تو یہ رپورٹاز بن جاتا ہے۔ بس اگر ہم اس کو مختصر الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی واقعے کی خبر یا رپورٹ اس طرح تیار کی جائے کہ اس میں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے اور اس میں مصنف کی شخصیت جھلک اٹھے، تو یہی رپورٹاز ہے، ٹھیک ہے۔ کسی واقعی خبر یا رپورٹ اس طرح تیار کی جائے کہ اس میں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے یا اس میں مصنف کی شخصیت جھلک اٹھے، تو یہی رپورٹاز ہے۔ اسی لیے سردار جعفری نے اسے صحافت اور افسانے کے درمیان کی کڑی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ صحافت اور افسانے کے درمیان کی کڑی کسے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے رپورٹاز کو؟ سردار جعفری نے کہا ہے۔ بقول پروفیسر احتشام حسین، رپورٹاز کو ہم واقعات کی ادبی محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی واقعات ہوا اس کو ادبی طور پہ اگر ہم بیان کریں تو ادبی رپورٹ کہا جا سکتا ہے، ادبی محاکاتی رپورٹ ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی روداد حمید اختر نے، کس نے؟ انجمن ترقی پسند مصنفین کی روداد حمید اختر نے ادبی زبان اور محاکاتی انداز میں پیش کیے۔ اردو داں حلقے کو اس صنف سے روشناس کروایا، اس لیے ہماری زبان میں وہی اس کے موجد کہے جا سکتے ہیں۔ تو اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہو کہ رپورٹاز کے موجد کون ہے، کس نے اس کو ایجاد کیا، تو حمید اختر کا نام آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین سے متعلق جو ہے انہوں نے جو رپورٹ تیار کی ادبی پیرائے میں، وہیں سے اس کا آغاز ہوا ہے، آغاز و ارتقا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ادب میں رپورٹاز ایک نئی نثری صنف ہے۔ کیا یہ رپورٹاز نئی نثری صنف ہے؟ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں کی رودادیں کچھ ایسے افسانوی انداز میں لکھی گئیں کہ جلسہ گاہ، شرکاء کی شخصیت، ان کا سفر اور جلسوں کی روداد سب کچھ اور سب چیزوں کی ایک تصویر پیش نظر ہو جائے، اس طریقے سے لکھی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ رپورٹ میں خشکی اور بے لطفی باقی نہ رہے، اور اس طریقے سے اردو ادب میں رپورٹاز کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 1940 میں سجاد ظہیر نے یادیں پیش کی، یہ ہے یادیں پیش کر کے اس کو استحکام بخشا، یعنی یادیں لکھی، یہ بھی ایک طرح سے رپورٹاز ہے۔ 1945 میں منعقد ہونے والے انجمن کل ہند کانفرنس، کیا تھے؟ انجمن
کی کل ہند کانفرنس کی رپورٹ بھی شائع کی گئی، جو 1947 میں 45 کے بعد 1947 میں پودے کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد اس صنف کی پوری طرح سے قدم جم گیا۔ قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، ممتاز مفتی، شاہد احمد دہلوی، فکر تونسوی اور ابراہیم جلیس وغیرہ جیسے بلند پایہ فنکاروں کے ہاتھوں اس صنف کو فروغ حاصل ہوا۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے رپورتاج لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے رپورتاج کا آغاز ہوا اور رپورتاج آگے بڑھتا گیا۔ آگے پیروڈی کی تعریف دیکھیں۔ پیروڈی لفظ پیروڈیا سے نکلا ہے۔ کس لفظ سے نکلا ہے؟ یہ پیروڈیا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جوابی نغمہ، نغمے کے جواب میں کوئی نغمہ لکھنا۔ یہ ایک ادبی طرز تخلیق ہے جس میں کسی نظم یا نثر کی نقل کر کے مزاح کا رنگ بڑھا جاتا ہے، مزاح کا رنگ پیدا کیا جاتا ہے۔ کسی نظم یا نثر کی نقل کرتے ہوئے اس کے اندر مزاحیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے یا مزاح کا رنگ بڑھا جاتا ہے۔ تو یہ پیروڈی کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں اس سے وہ صنف ظرافت مراد ہے، خواہ وہ ظرافت، صنف ظرافت جو ہے وہ نظم بھی ہو سکتا ہے اور نثر بھی ہو سکتا ہے، جو کسی کے طرز نگارش کی طرز اور نقل میں لکھی گئی ہو اور اصل نگارش کے الفاظ و خیالات کو اس طرح سے، یعنی اصل نگارش کے الفاظ و خیالات کو اس طرح سے بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثر پیدا ہو جائیں۔ بعض اوقات صرف ایک لفظ بدل دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ایک حرف اور حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے۔ پیروڈی کے لیے ضروری ہے کہ جس نظم میں نثر کی پیروڈی ہو وہ مشہور و معروف ہو، ہے نا۔ جس نظم کی ہم پیروڈی لکھ رہے ہیں وہ مشہور و معروف نظم ہونا چاہیے تاکہ قاری فوراً وہاں تک پہنچ جائے اور اسے بھرپور مزہ اٹھا سکے۔ پیروڈی کو مضحکہ خیز لفظی تصرف یا لفظی نقالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ لفظی مضحکہ خیز لفظی تصرف یا لفظی نقالی، لفظ کی الٹ پھیر سے مزاح کا مفہوم پیدا کیا جانا، اور لفظ کی الٹ پھیر سے اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے مزہ پیدا کیا جائے کہ اس کے اندر جو مفہوم اور خیالات ہیں اس کو بدل دیا جائے، کچھ اور مفہوم نکل جائے اس کا، تو یہ پیروڈی کہلاتا ہے۔ اچھا، اصل دیکھیں پیروڈی کی ایک مثال دیکھیں، علامہ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ سے، ہے نا، اس کو کس طرح سے کیا ہے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ پیروڈی جو ہے اس کی ہے کس نے؟ سید محمد جعفری نے۔ عطر ریشمی رومال میں بسایا ہم، عطر میں ریشمی رومال بسایا ہم نے، ساتھ لائے تھے مصلی و بچھایا ہم نے، دور سے چہرہ وزیروں کو دکھایا ہم نے، ہر بڑے شخص کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، کون کہتا ہے کہ ہم لائق دربار نہیں۔ ٹھیک ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اردو ادب میں ابن انشا کی تصنیف اردو زبان کی آخری کتاب پیروڈی کی بہترین مثال ہے۔ اردو زبان کی پہلی کتاب لکھی گئی تھی، اس کی پیروڈی نہیں کی، اردو زبان کی آخری کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک لفظی پیروڈی ہے نا۔ اردو زبان کی پہلی کتاب، اس کو جو ہے ایک لفظ آخری سے بدل کر کے ایک مزاح پیدا کر دیا، اردو زبان کی آخری کتاب، ہے نا، یہ ابن انشا نے لکھی تھی، اردو زبان کی آخری کتاب، یہ پیروڈی کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی کچھ صنفیں پیروڈی۔ انشاءاللہ یہ یہاں تک کے جو اصناف ہیں یہ جو ہے اردو آپ کے UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ اصناف شاعری ہیں، ہم ان کو ویڈیوز کی شکل میں کنورٹ کر کے ڈالیں گے، جیسے پابند نظم، معرّ نظم، آزاد نظم، نثری نظم وغیرہ بھی ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جو احباب، ان سے درخواست ہے کہ پلیز ان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور زیادہ سے زیادہ احباب کو جوڑیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوستوں تک بھی بات پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔